اب ناظرین ایسا کرتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے ایک طرف ان کے عقائد و نظریات کو رکھتے ہیں اور دوسری طرف ان کے عقائد و نظریات کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے، اوپر جاتا ہے، کمان کی شکل میں سفر کرتا ہے، دوسری طرف جا کر ڈوب جاتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے کنارے ہیں، جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر بھی کنارہ ثابت ہوتا ہے اور جدھر غروب ہوتا ہے ادھر بھی کنارہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر پیچھے رہ گیا شمال اور جنوب، تو جب اوپر آسمان کو دیکھیں تو آسمان بالکل اسی طرح شمال اور جنوب میں بھی جھکا ہوا نظر آتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کی طرف وہ جھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مشرق اور مغرب میں زمین کے کنارے ہیں تو پھر ظاہر ہے شمال اور جنوب کی طرف بھی آسمان اسی طرح جھکا ہوا ہے جیسے مشرق اور مغرب کی طرف، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شمال اور جنوب کی طرف بھی زمین کے کنارے ہیں۔ اور زمین ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آسمان گنبد کی طرح گول نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی ہے۔ زمین روٹی کی طرح چپٹی ہے اور اوپر گنبد نما آسمان جیسے پیالہ اوندا پڑا ہوا ہو، اس طرح آسمان ہے۔ یعنی بالکل کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی اور گول ہے اور اس کے کنارے ہیں، سورج ایک طرف سے نکلتا ہے اور دوسری طرف جا کر ڈوب جاتا ہے۔ یوں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج کے سفر کرنے سے رات اور دن ہو رہے ہیں، روشنی سفر کر رہی ہے، سورج یعنی روشنی سفر کر رہی ہے جس سے رات اور دن آ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس اس بارے میں قرآن میں کیا کہا۔ اس وقت آپ کو سکرین پر 5 آیات نظر آ رہی ہیں۔ ان میں پہلی آیت سورہ ال عمران کی آیت نمبر 27 ہے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ الحج کی آیت نمبر 61 ہے، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ آگے سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 ہے، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ الحدید کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ ناظرین، آپ کو سکرین پر یہ 5 آیات نظر آ رہی ہیں جن میں رات اور دن کس طرح ہو رہے ہیں اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلا لفظ ہے تولج یا یولج، تولجو یولجو، اور ان میں اصل لفظ ہے ولج، جس کے معنی ہے کسی شے کو گھما کر ایک رخ دوسری طرف لے آنا۔ مثلا جب روٹی پکائی جاتی تھی تو روٹی کو گھما کر رخ پلٹنے کو ولج کہا جاتا تھا۔ آیت میں اس لفظ کی جیم پر پیش ہے اور پیش کے آنے سے حال کا صیغہ بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت گما کر پھیرا جا رہا ہے، ایک رخ دوسری طرف لایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے لیل۔ لیل کہتے ہیں زمین کے اس حصے کو جو اندھیرے میں ہوتا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے نہار، جو کہ لیل کی ضد ہے، اور نہار کہتے ہیں زمین کے اس حصے کو جو روشنی میں ہوتا ہے۔ اب ناظرین، ان آیات کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات اور دن کے حوالے سے کس قدر کھول کھول کر رہنمائی کر رہے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یہ جو رات اور دن ہو رہے ہیں، گما کر پھیر کر لیل کو یعنی زمین کے اس حصے کو جو اندھیرے میں ہوتا ہے آگے وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں روشنی ہے۔ یوں زمین کا وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، دن ہو جاتا ہے، نہار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح زمین کا وہ حصہ جو روشنی میں ہوتا ہے اسے گما کر پھیر کر وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں اندھیرا ہے۔ یعنی رات کو پکڑ کر گما کر پھیر کر دن میں لے جایا جا رہا ہے اور دن کو پکڑ کر پھیر کر گما کر رات میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس طرح اگلی آیت سورہ الحج کی آیت نمبر 61، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ یعنی جو آیات ہیں اولی الالباب کے لیے رات اور دن کا ہونا، یہ جو رات اور دن ہو رہے ہیں
اس میں کچھ شک نہیں تھا اللہ سے، جیسے خود ہی گھوم کر رات دن میں جا رہی ہے اور خود ہی گھوم کر دن رات میں جا رہا ہے۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 29، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا نہیں دیکھا کہ اس میں کچھ شک نہیں تھا اللہ گما کر پھیر کر لے جا رہا ہے زمین کے اندھیرے والے حصے کو دن میں یعنی روشنی میں، جس سے وہ روشن ہو جاتا ہے، اور گما کر پھیر کر زمین کے اس حصے کو جو روشنی میں ہے اسے لے جا رہا ہے اندھیرے میں، جس سے زمین کے اس حصے پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 13، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، گھوم کر زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں تھا جا رہا ہے روشنی میں، جس سے زمین کا وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، اور گھوم کر زمین کا وہ حصہ جو روشن ہوتا ہے جا رہا ہے اندھیرے میں، جس سے اس پر اندھیرا ہو جاتا ہے، لیل ہو جاتی ہے۔ ناظرین اب غور کریں، اگر زمین چپٹی ہو تو کیا زمین گھوم کر اپنے رخ مسلسل بدل سکتی ہے؟ یعنی مسلسل ایک طرف دوسری طرف میں جا سکتی ہے؟ زمین کا ایک حصہ مسلسل دوسرے کی طرف جا رہا ہے، ایک حصہ مسلسل دوسرے میں جا رہا ہے، بالکل ایسے جیسے گیند کو اپنے ہی محور پر گھمایا جائے۔ یعنی گیند کو یا گیند جیسی شے کو، گیند نما شے کو آپ کسی سلائی پر چڑھا لیں اور اسے پھر گھمانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا ایک سائڈ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے، مسلسل ایک سائڈ دوسری طرف جا رہی ہے، تو کیسا نظر آئے گا کہ گیند گھوم رہا ہے۔ پھر دوسری بات قرآن الحکیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے نہ تو ان میں رائی برابر بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کی ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لفظ جہاں آنا تھا، جیسا آنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں ویسا ہی استعمال کیا۔ یہ ہے قرآن کا الحکیم ہونا۔ قرآن میں آپ کہیں بھی کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتے، ایک لفظ کو بھی آگے پیچھے، ایک حرف کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ آپ رات اور دن کے اختلاف پر تمام کی تمام آیات کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو لفظ لیل پہلے استعمال ہوا ملے گا، اور پھر لفظ لیل کی لام پر زبر لا کر اسے ماضی کا صیغہ بنا دیا، اور اس کے برعکس نہار لفظ نہ صرف بعد میں لایا گیا بلکہ اس کے نیچے زیر لا کر، اس کی رے کے نیچے زیر لا کر اسے مستقبل کا صیغہ بنا دیا گیا۔ یعنی پہلے رات تھی پھر دن آیا، اندھیرا پہلے تھا، اللہ کے قانون میں اندھیرا پہلے ہے، پھر روشنی آئی۔ تمام آیات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیل کو یعنی زمین کے اس حصے کو جس پر اندھیرا ہے اسے گما کر پھیر کر دن میں یعنی روشنی میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ روشن ہوتا ہے تو اسی کو پھیر کر گمار کر آگے واپس اندھیرے میں لیل میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے اس پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین اگر ان کی بات مان لی جائے جو کہ ان کا عقیدہ ہے کہ سورج گھوم رہا ہے جس سے دن و رات ہو رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس کیوں کہا؟ قرآن اس کے برعکس کیوں کہہ رہا ہے؟ بلکہ قرآن کو تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ روشنی کو اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے، مسلسل روشنی ہی کو اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ رات کو اٹھا کر دن میں یعنی روشنی میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے زمین کا وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اس روشن حصے کو اٹھا کر اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے اس پر رات ہو جاتی ہے۔ یہ مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل بلا کسی تعطل کے، ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے یعنی بلا کسی تعطل کے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ناظرین غور کریں، قرآن بالکل دو ٹوک یہ کہہ رہا ہے کہ رات کو دن میں لے جایا جا رہا ہے، اور پھر دن کو رات میں لے جایا جا رہا ہے۔ جب دن کو رات میں لے جایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات ہو جاتی ہے۔ اب ناظرین غور کریں، اگر سورج سفر کر رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ روشنی اندھیرے میں جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دن ہو جاتا ہے۔ جب روشنی آگے چلی جاتی ہے تو پیچھے رات چھوڑ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔
नाज़रीन, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि रात को उठाकर घुमा कर ले जाया जा रहा है दिन में। किसको उठाकर? रात को उठाकर जमीन के उस हिस्से को ले जाया जा रहा है रोशनी में दिन में जिस हिस्से पर अंधेरा है। मिसाल के तौर पर नाज़रीन जरा गौर करें, अगर आप एक कमरे में दाखिल हूं तो उस कमरे में अंधेरा है, तो आपको कहा जाए कि ये जो अंधेरा है, अंधेरे को उठाकर रोशनी में लेकर जाओ, अंधेरे को उठाकर रोशनी में ले जाओ, तो क्या आप अंधेरे को रोशनी में ले जा सकते हैं? हां, अलबत्ता रोशनी को आप उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं, रोशनी को उठाकर अंधेरे में ले जा सकते हैं, लेकिन अंधेरे को उठाकर रोशनी में नहीं ले जा सकते। लेकिन जब करना ही यही है कि अंधेरे को उठाकर रोशनी में ले जाना है, तो फिर पीछे एक ही सूरत बचती है। वो क्या? अंधेरा तो नहीं जा सकता, फिर क्या किया जाएगा? वो शय जो अंधेरे में है, उस शय को उठाकर रोशनी में ले जाया जाएगा। जब तक वो शय अंधेरे में होगी तो उस पर अंधेरा होगा, जब उस शय को उठाकर रोशनी में ले जाएंगे तो फिर उस पर अंधेरा नहीं रहेगा, बल्कि वो रोशन हो जाएगी। नाज़रीन, इतना बड़ा राज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोल कर आपके सामने रख दिया। इनका कहना है कि सूरज घूम रहा है जिससे दिन और रात हो रहे हैं, यानी सूरज रोशनी सफर कर रही है, रोशनी अंधेरे में जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अंधेरा रोशनी में जा रहा है। थोड़ा सा गौर करें तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक गाड़ी में बैठे हुए हों और उसकी विंडो से, खिड़की से बाहर देखें। गाड़ी जब तेज रफ्तारी से चल रही होगी तो आपको ऐसा ही नजर आएगा कि दरख्त और बाकी अशिया पीछे को भाग रही हैं, पीछे को सफर करती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन क्या हकीकत यही होगी? नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि वो अशिया नहीं, आप किसी शय पर सवार हैं, जिस शय पर आप सवार हैं वो शय सफर कर रही है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह कहा कि तुम जमीन पर मौजूद हो। जमीन गेंद की तरह गोला है, जमीन का आधा हिस्सा अंधेरे में है, आधा हिस्सा रोशनी में है। तो जमीन का जो आधा हिस्सा अंधेरे में है उसको घुमा कर ले जाया जाता है रोशनी में, और जब फिर वो क्या होता है, जब रोशनी में जाता है तो वो रोशन हो जाता है, जब रोशन हो जाता है तो उससे फिर घुमा कर लाया जा रहा है अंधेरे में, और ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। तो क्या है, आप जमीन पर मौजूद हैं, जमीन घूम रही है, जिसकी वजह से आपको सूरज घूमता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप गाड़ी में सवार होते हैं तो जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो बाहर दरख्त समेत तमाम अशिया आपको पीछे को सफर करती हुई नजर आती हैं। लेकिन हकीकत यह नहीं, हकीकत यह है कि आप गाड़ी पर सवार हैं। बिल्कुल इसी तरह आप ये जमीन जो गाड़ी है इस पर सवार हैं, जमीन सफर कर रही है, जमीन घूम रही है, जिसकी वजह से आपको यह लगता है कि सूरज भी घूम रहा है, चांद सितारे सब का सब जो है यह जमीन के गिर्द घूम रहा है। तो नाज़रीन, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में यह हकीकत बिल्कुल वाज़ेह कर दी, हकीकत आपके सामने रख दी। आप गौर करें कि क्या अंधेरा रोशनी में जा सकता है? जरा गौर तो करें। नाज़रीन, रोशनी को तो उठाकर अंधेरे में ले जाया जा सकता है, लेकिन अंधेरा नहीं, सिवाय ये कि अंधेरी जगह को उठाकर रोशनी में ले जाया जाए जिससे वो रोशन हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं रात को, यानी जमीन का जो हिस्सा अंधेरे में होता है, उस अंधेरे हिस्से को दिन में यानी रोशनी में ले जाया जा रहा है, जिस वजह से उस पर दिन हो जाता है, जिससे वो रोशन हो जाता है। और यह सिलसिला मुसलसल बगैर किसी तातुल के चल रहा है। और नाज़रीन, आप ये जान चुके हैं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है। पहले अंधेरा था तो पूरी जमीन अंधेरों में थी, फिर रोशनी लाई गई यानी सूरज वजूद में आया। अब एक तरफ अंधेरा है, दूसरी तरफ
روشنی، درمیان میں زمین ایک گولا خلا میں معلق ہے، یعنی ایک طرف اندھیرا ہے اور دوسری طرف روشنی ہے سورج کی وجہ سے، اور درمیان میں زمین ایک گیند کی طرح گولا ہے جو کہ خلا میں معلق ہے، اس کا آدھا حصہ اندھیرے میں اور آدھا روشنی میں ہے۔ اب زمین اپنے ہی محور پر مسلسل گھوم رہی ہے، جس سے یولج ہو رہا ہے، یعنی مسلسل زمین کا اندھیرے والا حصہ روشنی میں جا رہا ہے، اور روشنی میں وہ جا کر رک نہیں جاتا بلکہ اس وقت تک روشن رہتا ہے جب تک کہ وہ روشنی میں رہتا ہے۔ مسلسل یولج ہونے سے وہ دوسری طرف سے پھر اندھیرے میں داخل ہو رہا ہے، پھر وہ اس وقت تک اندھیرے میں رہتا ہے، اس پر لیل رہتی ہے جب تک کہ وہ اندھیرے میں رہتا ہے، گھوم کر واپس روشنی میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ سرکل چل رہا ہے۔ اب ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے رکھ دی، دوسری طرف ان کے عقائد و نظریات بھی رکھ دیے۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور ناظرین اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بیان کر دیا۔ ناظرین، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہی ذات ہے، کر دیا رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے رات ہے، اس کے پیچھے دن آ جاتا ہے، پھر رات دن کے پیچھے آ جاتی ہے، پھر دن رات کے پیچھے آ جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ ناظرین غور کریں، اگر سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہوتے تو صرف اور صرف یہ کہا جاتا کہ رات دن کی سابق ہو رہی ہے، یا رات دن کے پیچھے جا رہی ہے، یا دن آگے آگے جا رہا ہے، لیکن یہاں دونوں کے چلنے کا ذکر کیا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین ایک دائرہ ہو، اس دائرے پر ایک طرف ایک شخص کھڑا ہو اور عین دوسری طرف ایک دوسرا شخص کھڑا ہو، دونوں کا رخ آگے کو ہو اور دونوں ایک ہی رفتار سے اس دائرے میں دوڑنا شروع کر دیں، جس سے دونوں کے درمیان نہ ہی فاصلہ کم ہوگا نہ ہی فاصلہ بڑھے گا، اور یوں نظر آئے گا جیسے دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ طے کرنا چاہیں کہ ان میں سے آگے کون ہے اور پیچھے کون، تو یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر یہ دیکھیں گے کہ آگے کون ہے اور پیچھے کون، تو دونوں ہی ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بالکل ایسے ہی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اسی صورت ممکن ہے کہ زمین گیند کی طرح گول ہو، خلا میں معلق ہو، اس کے ایک طرف اندھیرا اور دوسری طرف روشنی ہو، اور درمیان میں زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہو، جس سے بالکل ایسا ہی ہوگا کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں، یوں اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ زمین گیند کی طرح گول ہے اور اپنے ہی محور پر گھومنے سے رات اور دن کا اختلاف ہو رہا ہے۔ پھر ناظرین اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مزید ایک اور پہلو سے بھی واضح کر دیا۔ آپ کو سکرین پر اس وقت سورہ زمر کی آیت نمبر 5 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل۔ ناظرین یہ آیت بھی چونکا دینے والی ہے۔ کور عربی میں کہتے ہیں کسی شے کو گمانا جس وجہ سے دوسری شے اس پر چڑھ رہی ہو، اور یکور کہتے ہیں کہ مسلسل اپنے ہی محور پر گھوم رہے ہونا جس سے اس پر کچھ چڑھ رہا ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا خود ہی گھوم رہے ہیں رات اور دن، یعنی زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں ہے جس سے اس پر رات ہوتی ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو روشنی میں ہے جس سے اس پر دن ہوتا ہے، زمین کے دونوں حصے ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کسی شے کو اپنے ہی محور پر گھمائے جانے سے اس کا ایک رخ دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح زمین گھوم رہی ہے جس سے زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں ہوتا ہے اس پر دن چڑھ رہا ہے، اور جو روشنی میں ہوتا ہے اس پر اندھیرا چڑھ رہا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ ناظرین یہ بات آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، لیکن ایسے خلق کیا کہ وہ سپاٹ خصوصیات کی حامل ہے۔ زمین کا نہ تو کوئی کونا ہے اور نہ ہی کوئی کنارہ۔ اگر آپ چلتے ہیں تو جدھر بھی رخ کر کے چلیں، چلتے ہی جائیں گے، کبھی کوئی کنارہ نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی کونا آئے گا کہ آپ کو وہاں سے دائیں یا بائیں یا پیچھے مڑنا پڑے۔ زمین میں ہر لحاظ سے تسلسل ہی ملے گا۔
यूं भी नाज़रीन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह कर दिया कि जमीन गेंद यानी गोले की तरह गोल है। जमीन एक गोला है जो अपने ही महवर पर घूम रहा है, जिससे उस पर रात और दिन चढ़ रहे हैं। अब नाज़रीन आप खुद फैसला करें कि ये मुल्ला, पंडित, पादरी वगैरह समेत तमाम का तमाम मजहबी तबका, ये तबका सच्चा है कि जमीन नहीं बल्कि सूरज जमीन के गिर्द घूमने से दिन और रात हो रहे हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम हक है। यह फैसला करना कोई मुश्किल नहीं, हकीकत हर लिहाज से आपके सामने है। वैसे भी आप ये जान चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा रात और दिन का इख्तलाफ उलिल अलबाब के लिए आयात हैं, ना कि उनके लिए जो अकायद वाले हैं। अकायद वाले तो जो आंखों से देख रहे हैं उसी को असल और मुकम्मल हकीकत समझते और मानते हैं। आप ये बात जान चुके कि एक मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन के इख्तलाफ को उलिल अलबाब के लिए आयात करार दिया कि ये उलिल अलबाब के लिए आयात हैं। ये उन लोगों के लिए आयात हैं जो अपनी आंखों कानों को हर लम्हे खुला रखने वाले हैं, जो दिल से गौर करने वाले हैं, जो कभी भी किसी नतीजे को आखिर और कुल समझकर दिमाग में डालकर उस पर ताला नहीं लगाते, बल्कि वो दिलो दिमाग के दरवाजे खुले रखते हैं, हर वक्त गौर फिक्र करते हैं। अगर पहले सामने आने वाली बात में कोई कमी, कजी या नुक्स वगैरह सामने आता है तो उसकी इस्लाह कर लेते हैं, उसी पर डटे नहीं रहते। और अगर पहले वाली बात, नतीजा या नजरिया गलत साबित हो जाए तो उसे दिमाग में नहीं रहने देते, बल्कि उसे दिमाग से निकाल बाहर करते हैं। और नाज़रीन ऐसे लोगों के बरक्स उनके लिए आयात नहीं है जो किसी भी बात को, किसी नतीजे को कुल और आखिर समझते हुए दिमाग में डालकर उस पर ताले लगा देते हैं, गौर फिक्र के दरवाजे बंद कर देते हैं, यानी अकायद बना लेते हैं। अकायद वाले लोग। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे मकाम पर सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 164 में इख्तिलाफ अल-लैल व नहार का जिक्र करते हुए कहा ला आयातिन लिकौमिन याकिलून, अकल रखने वालों के लिए, सोचने समझने वालों के लिए आयात हैं। यानी जिनमें अकल नहीं है, जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, जो बेवकूफ जाहिल हैं, उनके लिए आयात नहीं है, बल्कि वो रात और दिन के इख्तिलाफ को जो उन्हें आंखों से नजर आ रहा है, उन्हें आयात की बजाय बैयनात समझते हैं। यानी वो इनमें गौर करके छुपी हुई हकीकत को जानने की बजाय जो आंखों से नजर आ रहा है उसी को हकीकत और मुकम्मल समझते हुए अपना अकीदा बना लेते हैं और अपने अकायद बनाए हुए हैं। फिर नाज़रीन तीसरे मकाम पर सूरह यूनुस की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूं कहा ला आयातिन लिकौमिन यत्तकून, बचने वालों के लिए आयात हैं। यानी ये उनके लिए आयात हैं जो दुनिया और आखिरत में अल्लाह के गजब से, अजाब अलीम से बचना चाहते हैं, जो अल्लाह के गजब से बचने वाले हैं। यूं वो इनमें गौर फिक्र करते हैं और हक को पहचान कर ना सिर्फ उस पर अमल करते हैं, बल्कि यूं दुनिया और आखिरत में बचने वालों में से हो जाते हैं। मगर जो बचना नहीं चाहते, जो अल्लाह के कानून में अल्लाह के गजब से बचने वाले नहीं हैं, जो दुनिया और आखिरत में हलाकत का शिकार होंगे, जिनका मकसद दुनियावी मालूमात का हसूल हो, जो आखिरत के बारे में राय बराबर भी इल्म ना रखते हों, ना उसका यकीन हो, तो वो इन्हें आयात तस्लीम करके इनमें गौर फिक्र से हकीकत जानने के बजाय आयात को ही असल और मुकम्मल हकीकत समझते हुए दुनिया व आखिरत में खसारे का सौदा करते हैं। यूं ना उन पर दुनिया में आने का मकसद वाज़ेह होता है और ना उसे पूरा कर पाते हैं, उल्टा जहालत को हक का नाम देकर दलालुम मुबीन में होते हैं। अब नाज़रीन हकीकत आपके सामने है, फैसला आपके अपने हाथ में है कि आया आप बचने वालों में से होना चाहते हैं या जो दुनिया और आखिरत में हलाकत का शिकार होंगे उनमें से होना चाहते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है, आया अकल से काम लेते हुए सोचते समझते हैं, गौर फिक्र करते हैं, या फिर बेअकल बेवकूफ जाहिल होने का सबूत देते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है कि आया आप अपने आंख कान दिलो दिमाग खुले रखते हैं और उलिल अलबाब में शुमार होते हैं, या फिर बंद और बुट दिमाग जो अबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ, उन्हीं अकायद के हामिल अल्लाह के कानून में शरत दुआब साबित होते हैं, बंदर और खंजीर साबित होते हैं। यह फैसला आपके अपने इख्तियार में है। बढ़ते हैं नाज़रीन आगे और इनके सूरज, चांद, जमीन, रात और दिन के इख्तिलाफ के हवाले से बाकी नजरियात को भी आपके सामने रखते हैं और इनके अकायद और नजरियात के बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या हकायक बयान किए वो भी खोल खोल कर आपके सामने रखते हैं।